السلام علیکم دوستو آج 28 جنوری 2020 منگل کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت میں احتجاجی مظاہرے کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑیں گے یا منوا کے چھوڑیں گے۔ امریکہ میں وائرس کے 5 مریضوں کی تصدیق۔ بھارتی ریاست آسام میں 5 بم دھماکے، مودی سرکار کی مسلمانوں کا نام لگا کر نئی گیم کی ابتدا۔ افغانستان میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، طیارے میں 83 مسافر سوار تھے۔ چین میں پھنسے ہوئے سینکڑوں پاکستانیوں کی حکومت پاکستان سے التجا۔ بنگلہ دیش میں چین کا سفر کرنے والے 2000 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ صدر حسن روحانی نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ یوکرائنی طیارے کی ذمہ داری قبول کی جائے ورنہ استعفی دے دوں گا۔ امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد سفارت خانہ خالی کروا لیا گیا، زخمیوں میں اضافے کا خدشہ۔ برطانیہ میں روزانہ 2000 خواتین اپنے شوہروں پر تشدد کرتی ہے، پولیس رپورٹ۔ جاپان میں کیڑے مکوڑوں کے درمیان ریسلنگ کا مقابلہ۔ کام بھی نہ کرنا پڑے اور پیسے بھی خوب مل جائیں، یہ خواہش کیسے پوری کریں؟ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر بھارت میں شہریت قانون کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ دہلی کے شہین باغ، پٹنہ کے سبزی باغ اور لکھنؤ کے گھنٹہ گھر پر ہزاروں خواتین اور بچے قانون کے خلاف دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ مودی سرکار کے قانون کے خلاف ہزاروں افراد کے مظاہرے ابھی تک جاری ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ مظاہرے کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑیں گے یا پھر منوا کے چھوڑیں گے۔ دھرنا اور احتجاج اب ملک گیر تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ خواتین مظاہرین کہتی ہے کہ یہ تحریک اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے مر تو سکتے ہیں مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سابق بھارتی وزیر خزانہ یشونت سنہا کہتے ہیں کہ شہریت قانون کو نافذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ آئین سے بہت زیادہ متصادم ہے، جبکہ ادھر بھارتی ریاست کیرالہ میں قانون کے خلاف احتجاج میں لاکھوں افراد نے 620 کلومیٹر طویل انسانی زنجیر بنا ڈالی۔ شہری سڑک پر ایک قطار میں کھڑے نظر آئے۔ وزیر اعلیٰ پنیا رائے نے بھی قانون کے خلاف احتجاج کیا۔ ممبئی، حیدرآباد اور کئی شہروں میں ریلیاں نکالی گئی۔ 100 خواتین پر مقدمہ، 10 افراد کو پکڑ لیا گیا۔ کانگریسی صدر سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ شہری ڈٹے رہیں، آئین کے خلاف سازش نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف تحقیقی اور دانشور طبقے سے تعلق رکھنے والی 300 سے زائد ممتاز شخصیات نے بھی شہریت قانون اور شہریوں کے قومی اندراج کے خلاف مظاہرے کرنے والے طلباء اور دوسرے افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ادھر امریکہ میں چین کا سفر کرنے والے 5 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ 5ویں مریض کی شناخت مغربی امریکی ریاست ایروزونا سے ہوئی ہے۔ اس سے قبل جن 4 دیگر افراد میں تصدیق ہوئی تھی وہ سفر کے دوران متاثر ہوئے تھے اور ان کا تعلق امریکی ریاست کیلیفورنیا اور واشنگٹن سے تھا۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے محکمہ عوامی صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عام لوگوں کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ کہ مقامی لوگ اپنی معمولاتی زندگی بدستور جاری رکھیں، جبکہ چین میں اس سے اب تک 80 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 221 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ اب یہ امریکہ، برطانیہ، سنگاپور اور آسٹریلیا سمیت مختلف ممالک تک جا پہنچا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ ہنگامی دورہ پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ادھر بھارت یوم جمہوریہ کے موقع پر ریاست آسام 5 دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ریاست آسام کے ضلع دبیر گڑھ میں 3، ایک ضلع 4 ریڈیو میں 1 دکان کے باہر جبکہ 1 گردوارہ میں ہوا۔ ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاع ابھی تک نہیں ملی۔ اب مودی سرکار مسلمانوں کا نام لگا کر ضرور کوئی نئی گیم کھیلنے والی ہے۔ ادھر افغانستان میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 83 مسافر سوار تھے۔ آریانہ ایئر لائن کا طیارہ افغانستان طالبان کے زیر اثر صوبے غزنی میں جا گرا۔ برطانوی نیوز کے مطابق طیارہ بوئنگ 737 میں ٹیکنیکی وجوہات کے باعث پہلے آگ لگی اور وہ پھر گر گیا۔ ادھر چین میں سینکڑوں پاکستانی بھی موجود ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد طالب علموں کی بھی ہے۔
سوشل میڈیا پر زیر تعلیم پاکستانی طالب علموں کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں حفصہ طیب نامی پاکستانی طالبہ ویڈیو بیان میں کہہ رہی ہے کہ ہمیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے اور خوف کی یہی صورتحال برقرار رہی تو ان قریب ہمارے پاس خوراک بالکل ختم ہو جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں ایک شہر کے اندر بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم تنہا ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایک طالب علم نے بتایا کہ ہبئی کا 13 شہروں کا چین کے دوسرے شہروں سے رابطہ بالکل منقطع ہو گیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانیت کے ناطے ہمارے لیے کچھ کریں۔ ایک اور طالب علم نے کہا کہ فرانس اور امریکن سفارتخانے اپنے لوگوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں۔ ہماری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ ہمیں بھی جلد از جلد یہاں سے نکالا جائے۔ حکومت پاکستان فوری طور پر ہماری فریاد سنے اور ہمیں فی الفور یہاں سے نکالے۔ ادھر بنگلہ دیش میں چین کا سفر کرنے والے تقریباً 2000 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ دیگر ممالک کی طرح بنگلہ دیش بھی 21 جنوری سے ایئرپورٹ پر چین سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ کر رہا ہے۔ وزیر صحت زاہد ملک کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹوں اور بندرگاہوں پر مسافروں کی مسلسل سکریننگ کی جا رہی ہے۔ ہیلتھ آفیسر ایم ڈی شہریار نے بتایا کہ اب تک 2190 سے زائد مسافروں میں اس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرائن کا طیارہ گرنے پر ایرانی صدر نے مستعفی ہونے کی دھمکی دی تھی جس کے بعد حقیقت سامنے لائی گئی۔ یوکرائنی طیارہ گرنے کے چند منٹ بعد ہی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، تاہم یہ بات 3 روز تک ایرانی صدر روحانی سے چھپائی گئی اور صدر حسن روحانی کو 11 جنوری کو حقیقت بتائی گئی۔ یوکرائن کا طیارہ گرنے پر حقیقت تسلیم نہ کیے جانے پر ایرانی صدر نے مستعفی ہونے کی دھمکی دی تھی۔ حقیقت کا پتہ چلنے پر ایرانی صدر حسن روحانی نے الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا تھا کہ ذمہ داری قبول کی جائے ورنہ استعفیٰ دے دوں گا۔ ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے بعد ایران کی جانب سے عراق میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کیے گئے جس کے نتیجے میں 2 راکٹ یوکرائنی مسافر طیارے کو بھی جا لگے جس سے وہ گر کر تباہ ہوا۔ ادھر عراق میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران گرین زون میں واقع امریکی سفارتخانے پر ایک بار پھر راکٹ سے حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی جوائنٹ آپریشنز کمانڈ کے مطابق امریکی سفارتخانے پر 5 راکٹ فائر کیے گئے جن میں سے 3 راکٹ براہ راست سفارتخانے پر داغے گئے، جبکہ ایک راکٹ رات کے کھانے کے وقت کیفیٹیریا میں گرا جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس ماہ سفارتخانے پر ہونے والے اس تیسرے حملے میں سفارتخانے کی عمارت کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ عراق کو ایک جنگی ماحول میں دھکیل سکتا ہے۔ حملے کے بعد امریکہ نے عراقی حکومت پر سفارتخانے کو تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ حملے کے بعد امریکی سفارتخانہ خالی کروا لیا گیا ہے جبکہ حملے میں زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ امدادی کارروائیوں کے لیے ہیلی کاپٹر سفارتخانے پہنچ گیا ہے۔ اس گرین زون میں امریکہ سمیت کئی ملکوں کے سفارتخانے موجود ہیں۔ دوسری جانب حکومت مخالف مظاہروں میں اب تک 500 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر برطانوی پولیس کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بیویوں کے شوہروں پر تشدد کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ برطانوی پولیس نے بیویوں کے ہاتھوں متاثر ہونے والے شوہروں کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران ایسی خواتین کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی ہے جو اپنے خامدوں کو مار پیٹ کا نشانہ بناتی ہیں۔ ایک سال میں بیویوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے 27,752 شوہروں نے کیسز رپورٹ کیے، جبکہ پچھلے 8 سالوں سے یہ تعداد بڑھ کر 92,409 تک پہنچ گئی ہے۔ خواتین کی جانب سے ہونے والے تشدد میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ اب روزانہ اوسطاً 2000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دوستو، دنیا بھر میں ریسلنگ ایک مقبول کھیل ہے اور اس کے لیے پہلوان یا کھلاڑی انتہائی محنت کرتے ہیں اور باکسنگ اور مارشل آرٹس کے مختلف اقسام کی تربیت حاصل کر کے رنگ میں اترتے ہیں۔ لیکن جاپان میں جہاں مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں وہیں سومو ریسلنگ کے بھی مقابلے ہوتے ہیں جہاں مقابلہ انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں کے مابین ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں کن کھجوروں سے لے کر شہد کی مکھی، لال بیگ، بچھو اور کیکڑے تک رنگ میں اتارے جاتے ہیں جن کا مقابلہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ خاص طور پر ننھے منھے بچے اس سے بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوستو، کام بھی نہ کرنا پڑے اور پیسے بھی خوب مل جائیں، یہ خواہش کم ہی پوری ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا نوجوان جس نے یہ خواہش پوری کر کے دکھا دی۔ یہ نوجوان ویڈیو گیم کھیلتا ہے اور اتنے پیسے کماتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ 21 سالہ نوجوان ڈیگو جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلا سے تعلق رکھتا ہے اور گزشتہ 4 سال سے امریکی شہر لاس اینجلس میں رہ رہا ہے، جہاں وہ مختلف ویڈیو گیمز کھیل کر سالانہ $1,00,000 یعنی 1.5 کروڑ روپے کماتا ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں دن میں بریک کے ساتھ 10 گھنٹے تک ویڈیو گیم کھیلنا شامل ہے۔ وہ ایک سٹار کھلاڑی ہے۔ اس کی ماں کی اپنی ایک کیفے شاپ تھی جس سے اس کے دن گزرتے تھے۔ اسے بچپن ہی سے ویڈیو گیمز کھیلنے کا شوق تھا، لیکن مہنگے کمپیوٹر کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ لیکن ماں نے شوق دیکھتے ہوئے اسے ایک کمپیوٹر دلا دیا۔ وہ کیفے میں آنے والے نوجوانوں کے ساتھ گیم کھیلتے ہوئے بڑا ہوا۔ اب وہ آن لائن مقابلے میں حصہ لینے لگا۔ گیمز کے ساتھ وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھا اور انجینئرنگ کر رہا تھا۔ وہ دوسروں کے لیے گیم کھیل کر ان کے اکاؤنٹس بہتر بناتا رہا۔ وہ وینزویلا میں رہ کر ماہانہ $2,000 یعنی پاکستانی 3 لاکھ روپے کمانے لگا۔ 2013 میں ایک ماہر گیمر کیون نے اس سے رابطہ کر کے لاس اینجلس بلا لیا، جہاں بہترین مستقبل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ امریکہ آ چکا ہے، جہاں وہ اور اس کی ٹیم گیمز کھیل کر کروڑوں روپے کما رہی ہے۔